رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق مسافر عاشقان رسول، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری بارگاہ الہی میں منظور فرما کر ہماری گناہوں کا نجات کا ذریعہ بنے، ہمیں پیروی رسول رضا الہی پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ میں نے جو چھوٹی سی ایک آیات کا ایک قصہ پڑھنے کا جو شرف ملا ہے، یہ بڑی مقصد سی بات ہے، بڑی شان والی۔ یہ وہ دو لفظ ہیں بڑے چھوٹے سے، مگر یہ بڑے مقصد ہیں۔ وَجَاہِدُوا محنت کرو فی سبیلہ، صرف اللہ کی رضا، اس کی راہ میں، فی سبیلہ ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تاکہ تفلحون فلاح پا جاؤ۔ تو محنت کیا کرنی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اس پہ عمل پورا ہونا، ہر جدوجہد وہ پیروی رسول کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنانا ہوگا۔ کہ فرض کیا کہ ہماری خواہش جو ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ تو شیطانی وسوسہ اندازی امزاد کی مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، خیالات آ رہے ہیں، اس پہ محنت کریں گے کہ اس کو اندر سے نکالنا ہے، یہ جدوجہد، یہ جہاد کرنا ہے۔ وَجَاہِدُوا، یہ جدوجہد ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو مزکی کرنا ہے۔ اپنے نفس کو جب تک ہم زکی نہیں کریں گے تو یہ دنیا کی نہ تو آبادات، نہ کچھ اور نباتات، نہ دنیا کا کوئی مال یہ کسی کام کا ہوگا، کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس کے لیے اس کو عذاب دینا ہوگا کہ تو جس معاملات میں دنیا میں وقت گزارا ہے تو کیا کرتا رہا ہے، تو کون سی محنت کی ہے؟ جنہوں نے دنیا کے لیے محنت کی تو وہ کہاں ہے مال تمہارا؟ اس وقت یہ چاہے گا کہ دنیا کی ساری دولت دے کر ہمیں اگر نجات مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے، مگر یہ بھی قبول نہیں ہوگا جو ہم جس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاہدوا، محنت کرو فی سبیلہ ہی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا راستہ صرف یہی ہے۔ یہ جو ہے نا، سمجھ لیا القاسم و حبیب اللہ کام کیا کر رہا تھا؟ دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا اور سنا بھی، ان کو جانتا بھی تھا کہ ایسے ہوا کہ کتا اپنا مقابلے میں کھاڑے میں لے گیا کتے کی نمائش کے لیے۔ کیا یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ٹورنامنٹ، کتے کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ جب کتا ہار گیا تو اسی وقت دم توڑ گیا۔ اس بستی کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ کتا ہار گیا تو راجے نے کتا جیت گیا، تو جٹا نے کتا ہار گیا تو اسے جان نکل گئی۔ یہ دنیا سے محبت، یہ آپ کا ایک شوق، اس سے جدوجہد کرنی ہے، اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ وہ کیسے نکلیں گے؟ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ من کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر رسم ربی فصلہ، اللہ کا ذکر کثیر کرے تو نماز پڑھے۔ تو نماز پڑھنے سے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ایک بے حیائی اور برائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ وہ ہم نے اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے آدمی تو اس میں برائی بھی شامل ہے۔ اللہ کا وعدہ سچائی ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ سچی بات ہے۔ کائنات کا مالک وعدہ کر رہا ہے کہ نماز جو پڑھنے والا وہ بے حیائی کر سکتے ہی نہیں ہے، وہ اس سے برائی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔
تو پھر برائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کو ہوگی کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہے. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر خیال ہمارا اس پہ نہیں ہے. تو جو ہمیں یہ نماز کے فرض ہیں یہی نہیں آتے. ایک بار میں میر پر سے آیا تو راستے میں ایک حضرت جی سوال پہ سوال کرتے رہے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اہل حدیث ہوں، ہم تو اہل سنت والجماعت کے معاملات پوچھتے رہے. تو میں نے جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہنا بینک ملازم ہوں. تو میں نے کہا یہ اتنے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو آپ نے نہیں سنا ہوا سود لینا دینا سود لکھنا یہ سارا حرام ہے. تو مسئلے پوچھ کس لیے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات کون سی درست ہے، یہ کون سی درست ہے. تو کام کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنا ہے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے بعد نہیں. شراب کا ذکر حرام ہے، شراب حرام ہے، سزا کوئی نہیں ہے. سزا جائے مدینے سے پوچھیں جا کر، مدینے والے وہ سزا بتائیں گے کہ یہ سزا کیا ہے. اس سے بڑی سزا کیا کہ نور ایمان سے اگر جدا ہو گیا تو اس سے بڑی کیا ہے. تو شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھا دی جائے، میری رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرے. تو وہ تو ہم نے والدین کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کام کیا؟ میں ذکر کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں مگر والد کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. تو کیا بات ہے؟ ماں کی فرما برداری سے آپ وہ ماں حکم دیتی ہے تو اس کی طرف سے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو جو پڑوسی کا لڑکا انگلی کے اشارے کی طرف آپ بھاگ نکلتے ہیں، ماں پیچھے سے پکارتی رہے اماں میرا بچہ میرے لاکھ جگر کہاں جا رہے ہیں، تو اس طرف نہیں جائے گی. جس کے لیے اللہ نے کہا فی الوالدین احسان. کیا یعنی اللہ نے حکم مانا ہے؟ یہ اللہ کی حکم کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ پیروی رسول ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ماں جو ہے، ماں کے جنت قدموں میں جنت ہے. تو جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ. فرض کیا ماں بنتی کیسے ہے؟ باپ کے نکاح سے. وہ باپ کے نکاح سے بغیر بھی ان کو ماں بن جاتی ہے. باپ کے نکاح سے ماں بنتی ہے. تو یہ مفتی صاحب نے بھی یہ لکھا تھا پیچھے ماں کی دعا، کوئی شک نہیں اس میں. تو کیا یہ ماں بنی کیسے؟ باپ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ ماں کا نام دیا تو نہ باپ کا، کہا کہ فی الوالدین احسان، اپنے والدین پہ احسان بھلائی کرو. احسان کہتے ہیں بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اچھا سلوک یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے کوئی اس بچے کو کہے کہ بڑا سے بڑا یار ہو کہ دوست ہو، کہے کہ اس کے پاخانے کے ساتھ ہاتھ لگائے، کوئی نہیں لگائے گا. تو ماں لگاتی بھی رہی، صاف بھی کرتی رہی، دھوتی بھی رہی، پھر چومے بھی دیتی تھی. آئے خائے اس ماں کی نافرمانی. پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماں کی بات جس نے پیٹ میں رکھا، جنم لیا، ایک ایک درد میں چیخیں نکلی، دودھ پلایا، اپنے ساری زندگی کے ارمان بچے کی پرورش میں قربان کر دی. آج اس کو یہ صلہ دے رہے ہیں. بڑے پکے ایماندار ہیں، یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ماں جس وقت یہ پہچانتے بھی نہ تھے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے اٹھایا کس نے ہے، مجھے دودھ کون دے رہا ہے، یہ بھی پہچان نہ تھی. اس وقت تو مائی تو باپ تھے. آج پڑوسی کا لڑکا وہ دوست بن گیا، ماں کی یاد بھول گیا. ماں کا کوئی پتہ نہیں، باپ کا کوئی پتہ نہیں کہ باپ کیا کہہ رہے ہیں. آئے افسوس جو دن رات محنت کرتا رہا، آج تمہاری پرورش بھی کرتا رہا، تمہاری ماں کی پرورش بھی کرتا رہا، وہ باپ بوڑھا آج بزودہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، وہ یہ پکار رہا ہے کہ او بچہ میرے لیے بھی کچھ ایسے کرنا. وہ اپنے بچوں کے سے کھیل رہا ہے مگر باپ کی کوئی پرواہ نہیں کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. ابا تسی اس طرح کرنے صبر تک کرنی ہی نو انتہائی اللہ نے شکر ادا نہ کرنے، تساں جہاں نہ شکرہ بندے ہی کہیں. آئے افسوس
یہ نہیں دیکھا کہ باپ کی منزل کیسی ہے، کہاں سے چلا تھا، یہ کس قسم کی مصیبتوں پریشانیوں کا اس نے جنگ لڑی ہے، مقابلہ کیا، تذلیل، دشمنیاں، لوگوں سے نفرتوں کا برداشت کی، اس کی جنگ لڑ کر آپ کا تحفظ کرتا رہا، آج اس باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آئے افسوس۔ یہ ایک میں نے ایک کلپ بھیجا کسی نے، وہ اس میں لکھا کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بنے ایک ہسپتال میں، تو آپ نے بھی سن رکھا ہے، تو وہاں اس کا باپ جو بوڑھا وہ وہاں چپڑاسی تھا، وہ کام کر رہا تھا، تو وہ بوڑھے باپ نے کہیں سنا کسی سے کوئی نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کا نام بھی یہ ہے، تو پوچھا کہ آپ یہاں جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی ثقلین۔ انہوں نے کہا پھر کیا نام اس کا؟ ثقلین۔ تو پھر اس کا منہ بند ہونے سے بھی کہا خوشی سے ایسے کہ منہ کھل گیا کہ میرا بیٹا ثقلین ڈاکٹر، میرا اکلوتا بیٹا، آج بڑی بات ہے۔ تو جب وہ باہر نکل رہا تھا تو آگے وہی ڈاکٹر صاحب آگے، تو ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھنے لگا، گلے سے لگانے لگا، تو کہنے لگا مبارک ہو مبارک ہو، آپ ڈاکٹر بن گئے۔ اس نے ہاتھ دونوں اس کے پکڑے اور نیچے پھینک دیے، کہا کہ میں یہاں کے کسی کو میں نے نہیں بتایا ہوا کہ آپ میرے ابو ہیں، میری کوئی شان ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میری عزت ہے، آپ یہاں آپ بھی اپنے آپ پہ چونکی ہے نا، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں تھوڑا، میں نے نہیں کسی کو بتایا ہوا۔ تھوڑے دن بیچارہ انتظار کرتا ہے، آئے افسوس میں نے یہی کام کیا۔ وہ باخدا میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، اگر یہی محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو بابا پیر شاہ غازی جا کر دیکھ لیں، بابا پیر شاہ غازی دیکھ، میاں محمد بخش عارف کھڑی کو دیکھ لیں، حافظ ناصر صاحب سمال شریف والوں کو دیکھ لیں، دادا گنج بخش اجمیری کو دیکھ لیں، ان کی فیملی کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہاں کیا گلاب کے عرق سے قبر کو دھویا جاتا ہے اور جھاڑو لگاتے ہیں، کیا پتہ لگ چلا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جو محنت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، دیکھ لیں ہزاروں لوگ وہاں جوتے لگا کر جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے اپنی اولاد کو سینے سے لگائے دن رات میں کیا ملا صلہ؟ وہ بچہ اس کو باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ میں نے نہیں کسی کو بتایا کہ آپ میرے ابو ہیں۔ تو اچھا دوسرا گھر گیا تو ماں نے کہا روٹی لگا دوں، میں کہا نہیں میں روٹی نہیں، میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، میں شادی کرنے لگا ہوں۔ باپ نے کہا تو اچھی شادی تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر اخراجات کون سے آئیں گے؟ میں کیا وہ بڑی مال دے کر آئی ہے، بڑی اچھی پڑھی لکھی ہے، آخر پڑھا لکھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میری کوئی عزت ہے، تو ایسے ہے۔ ہاں دوسرا میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، وہ کیا کہ آج میں اپنے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اب بیچارے اکلوتے باپ کے والدین درے کے درے رہ گئے، بھائی ایک بچہ تو وہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یار چھوڑ کر کیوں نہ جائے؟ تو نے اللہ کا عنایت منے، جس نے پیدا کیا تجھے، وہ اس کو چھوڑ کر تو جس سے پیار کرتا ہے لے لیا نا صلہ اس سے۔ تو اس نے کہا نہیں میں روٹی نہیں، میں اور باتیں کرنی ہے۔ ہاں دوسرا یہ بات کہ میں آپ میری شادی پہ شریک نہ ہونا۔ ماں چیخ نکلی کہ تیرے ارمان دیکھنے کے لیے زندگی کے تیرا سیرا بندی تیرا، تو سارے ارمان کے گلے ہی دبا دیے۔ تو ہمارا پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا، تو آج آپ میرے ساتھ، تو میں کیا کروں؟ لوگوں کو بتاؤں یہ چپڑاسی میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، میرا چپڑاسی ملیے اسے، میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یہ نہیں۔ تو جو ان سب باتوں سے بالا تر ہوگا، وَجَاهِدُوا فِي، محنت کرے، فی سبیلہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تفلحون، وہ فلاح پائے گی۔ دیکھ لو فلاح پائی ہی نہ پائی، آج وہ دنیا سے چلے گئے، نہ بیٹا نہ بیوی نہ بھائی نہ کچھ بھی، مگر دیکھا اللہ ان کی قبر کی مٹی کو بھی تو نہیں ہونے دیتا۔ یار سب سے افضل دوستی اگر محنت کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر لطف اٹھاؤ۔ باخدا سچی بات کر رہا ہوں، جب میں نے نفرت کی وہ جنگ لڑی تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ جنہوں نے مجھے نفرت کا شکار بنایا
میں آج ان کا لاکھ لاکھ بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتا ہوں، یا پاک پروردگار سب سے بڑا احسان ہی تیرا یہ ہے، اگر ان کی محبت میں ڈوب جاتا تھا آج میں بھی وہی ہوتا۔ تو ایسے ہوا کہ ان کی نفرت نے مجھے اللہ کے راستے پہ چلا دیا۔ جیسے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتے رہے، میں اللہ کی طرف جھکتا رہا، یا اللہ مجھے تو سب چھوڑ گئے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا۔ تو میرے ساتھ سچی بات ہے، یہاں موجود ہے میرے عالم اللہ بھی، میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہ، اور تم کیا ٹاٹر کرنے کو، بندے کی بھی تک گل کرنے، یہ حالت تھی۔ ذلت اور رسوائی کی جو آخری لکیر ہے اس سے بھی نیچے۔ تو میں نے یہ سوچا یار مجھے اس بات کا میں فائدہ کیا ہے، چلو ایسے مجھے اور کوئی بات نہیں مجھ سے کرنے والا، نہ میری بات سننے والا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کو یہ تو سن رکھا کہ اللہ کی یہ کلام یہ نبی کی زبان سے ظاہر ہوئی، نازل کی تھی اللہ نے، تو چلو اسی سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ ایک وقت تھا تو قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اس وقت چونکہ میں کتاب تھی وہ۔ ایک وقت آیا جب مجھے اس کی جو نور ہے، یہ نور ہے قرآن کریم، اس کا نور جب طلوع ہونے لگا تو قرآن کریم نے مجھے سینے سے لگایا، سینے سے نہیں لگایا بلکہ خدا کو بھی ملا دیا۔ باخدا سچی بات کر رہا ہوں، ایمان کی پوری قوت ہے، میں نہ تو کوئی عالم ہوں، نہ کوئی میں عمل ہوں، نہ عملوں کی طرف دیکھوں تو بالکل زیرو۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کوئی علم کی طرف، تو میرے خاندان میں میرے بھائیوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو مجھے تو اس بات کی کوئی صلاحیت ہی نہ تھی بات کرنے کی، مگر جب اس نے چاہا تو مجھے وہ علم دے دیا جو کسی کتاب میں آئی نہیں ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں، مجھے وہ علم عطا کیا جو کسی کتاب میں آئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک نے دل چاہیا، میرا دل، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، دل چاہیا کہ اللہ وہاں جو تیری نبی کا براق بنا تھا وہ کیسی جگہ ہوگی۔ جب میرے نبی کی سیر ہوئی، سیر کو رویا میرے نبی کو، اللہ تو بڑی شان والا ہے، تو وہ جو براق بننے والی جگہ تھی، جی چاہتا اس جگہ کو چوم لوں، دیکھ لوں۔ باخدا قرآن کریم میں بعد میں پڑھا، پہلے میں نے وہ دکھا دیا۔ تو میں نے کہا یہاں تو امریکہ کا کہ دنیا ساری کے سائنسدان جمع ہو جائے، وہاں تو نہیں جا سکیں گے۔ سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں چاہیں جائیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار جس گولی سے مجھے کو فائدہ ملا، یار آپ بھی اسی گولی کے کھائیں، وہی استعمال کریں، آپ کو شفا مل جائے گی۔ یاروں دوستوں کو چھوڑیں، اللہ کو یار بنا لیں۔ وہی دوستی کی جب کسی کا مشکل وقت بڑا آ جائے، سب دوست بھی چھوڑے، اس کا سایہ بھی اس کا جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، وہ جو مرنے کے بعد بھی جس کی دوستی قائم اور دائم رہے، دیکھ لو باپ پیر شاہ غازی دیکھ لیں سارے، خواجہ پیر قاسم اولی رحم جی جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا، اس وقت تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ موڑا شریف کو دیکھیں کیا وہاں تو میں جب جاتا رہا 65 سال پہلے، تو راستے میں جنگل میں ایسے بندر دیکھے کہ کئی نسلوں کے، وہ اگر وہ شیر کو بھی پکڑیں تو گرا لے، درمیان سے گزرا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ اگر مجھے یہ پھاڑ چیر کر دیں یار، پھر بھی یہ میں اس سے بھی زیادہ حقدار ہوں، اگر یہ مجھے پھاڑ چیر کریں بھی نا تب بھی میں زیادہ حقدار ہوں، چونکہ میں نے اللہ کی دوستی کو ٹکرا کر میں دنیا کی دوستی کا اظہار کیا تھا۔ 41 سال روتا رہا، 41 سال جو بچپن میں تھا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص بندہ تھا بچپن میں۔ جب جوانی کی مستی میں آیا تو جوانی کی مستی نے مجھے جکڑا اور اپنے شیطان کی طرف لگا دیا، تو میں نے دنیا کی محبت کا اظہار کیا، تو وہ جو دوستی وہ ٹوٹ گئی۔ اس دوستی کے پیچھے بھاگتا رہا، 41 سال جنگلوں، دریاؤں، سہراؤں، بیابانوں میں۔ گھر والے بھی مجھے پسند نہ کرتے تھے، جس گھر میں رہتا وہ بھی کہتے اے یار ٹانٹا کرنے روز کو خدا ڈورا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، سننے کی جگہ کوئی نہیں۔ یہ ایک وقت آیا
تو میں نے دیکھا ہے میرے پروردگار ہے خالق کے کائنات، تو نے اتنی کائنات پیدا کی ہے، اتنی بڑی شان والا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میرا آج کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے قبول کر لی۔ پھر بھی اس نے میری بات سن لی، میں گنہگار بھی تھا، نااہل بھی تھا، ہر قصور میرے اندر موجود تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے میری بات کو سن لیا۔ میرے دوستو ٹائم نہ ضائع کریں، نہ سنی وہابی شیعہ دیوبندی اہل حدیث نہ ہی فرقہ واریت میں جائیں، دل سے اندر سے اللہ کے احکامات جو ہیں اس کی پیروی رسول میں رہتے ہوئے عمل کریں۔ میں وہ دن دور نہیں، آپ کا دوزخ میں جانا تو درکنار سایہ بھی نہیں جائے گا، اللہ کے بدل سے سایہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ جنت بھی دیکھ لیں گے تو دوزخ بھی دیکھ لیں گے، برزخ والے بھی دیکھ لیں گے، قبر والے بھی دیکھ لیں گے، عشر والے بھی دیکھ لیں گے۔ اسی لیے جو صوفیہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، صوفیہ لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے ان سے، موت قبل ان تموت، موت سے تھوڑا پہلے ہی مر جا۔ مرنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی ہر خواہش جیسے مرے بندے کو نہ تو کوئی کھانے کا، نہ اس پہ کوئی چوری کا، نہ اس کو کسی بے حیائی کا الزام لگتا ہے، ایسے پہلے ہی بن جائے نا زندگی میں ہی، ہر خواہش کو قربان کر دے بارگاہ الہی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تیری رضا کے لیے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ بھی کہہ دیں گے، وہ رحمان رحیمان جاننے والا ہے کہ آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔